اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے ریسیویبل کو کنکلوڈ کیا تھا اور آج ہم ورکنگ کیپٹل کے جو باقی دو پارٹ ہیں، دیٹ از ون آن ایسٹ سائڈ دیٹ از کیش اینڈ آن دا لائبلٹی سائڈ وی ہیو پیبلس اینڈ ان پیبلس وی ہیو ٹریڈ پیبلس اینڈ اکروڈ ایکسپینسز۔ So let's look into the payables first. That trade payables are those parties who supplies us goods on credit or services on credit. But it also includes accrued expenses which we normally pay after 1 month. Like utilities bills, we pay after 1 month. So in payables, it's very important that you should take care of your creditors as well. As long as you take care of your shareholders, your bankers and so on, so you have to take care of your suppliers as well, the creditors as well. Now one method which is I suggest how to manage the payables. First of all, what do you do? That keep a collection account separate and then payment accounts separate. In payment accounts we used to call collection account, all the money comes to that account. And then we have non-checking accounts. Non-checking accounts ہوتا ہے جس میں آپ کو چیک بک ایشو نہیں کی جاتی. پھر کوشچن یہ ہے کہ اس میں سے پیمنٹ کیسے ہوگی. لیکن بہرحال آپ نان چیکنگ اکاؤنٹس جو ہے آپ کا کیش کا جو ہے کلیکشن کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے آپ کو چیک نہیں آئے گا، لیکن باقی آپ جو ہیں پیمنٹس کے جو اکاؤنٹس ہوں گے ان کے لیے آپ کو چیک بک مل جائے گی، اور ان کو کہتے ہیں جن کے چیکنگ اکاؤنٹس، یعنی جن کے چیک ایشو کیے جائیں گے. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 4 پیمنٹس کے اکاؤنٹ کھولیں. نمبر 1 تو سپلائرس کا اکاؤنٹ کھولیں، یعنی سپلائرس کی پیمنٹ جس اکاؤنٹ سے ہونی ہے اس کا ایک اکاؤنٹ کھول لیں. پھر ایک پے رول کا اکاؤنٹ کھول لیں جس میں سے آپ نے سیلریز پے کرنی ہے. پھر ایک آپ یوٹیلیٹیز ایکسپینس کے لیے اکاؤنٹ کھول لیں جس میں سے آپ نے یوٹیلیٹیز کے ایکسپینس پے کرنے ہیں. اور ایک آپ جنرل پیمنٹ اکاؤنٹس کھول لیں. تو 4 پیمنٹ اکاؤنٹس کھولیں. اور انٹرسٹنگلی کہ ان میں 0 بیلنس ہوگا، یعنی کیش تو سارا ایک اکاؤنٹ میں آئے گا نا، کلیکشن اکاؤنٹ میں. ان اکاؤنٹس میں کوئی بیلنس نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ نے سپلائرز کو پے کرنا ہے، سیلریز پے کرنی ہے، یوٹیلیٹیز بلز پے کرنے ہیں، یا کوئی جنرل ایکسپینس پے کرنے ہیں، یا آپ نے کوئی اسٹینڈنگ آرڈرز پے کرنا ہے، تو آپ اس پرٹیکولر چیکنگ اکاؤنٹ سے چیک ایشو کریں گے. مثلا سیلری پے کرنی ہے یا پیبلز کو پے کرنا ہے تو آپ اسی اکاؤنٹ سے ان کا چیک ایشو کریں گے، جبکہ اس اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے. اب آپ کہیں گے جی بیلنس نہیں تو پیمنٹ کیسے ہوگی؟ بینک کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ڈے میں کس کس اکاؤنٹس کے ہم نے چیک ایشو کیے. فرض کریں آپ نے چاروں اکاؤنٹ سے، یعنی پیبلز کے میں سے بھی، اور یوٹیلیٹیز میں سے بھی، اور پے رول میں سے بھی، اور جنرل ایکسپینس کے بھی اکاؤنٹس میں سے چیکس ایشو کیے، اور وہ چیک لیٹ سے پریزنٹ ہو جاتے ہیں اور پیمنٹ کرنی ہے بینک نے. تو بینک از الاؤڈ ٹو میک پیمنٹس آلدو دیر از نو بیلنس. اب آپ دیکھیں آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا تو ساتھ ہی آپ نے یہ انسٹرکشن بینک کو دے رکھی ہیں کہ جتنی اماؤنٹ سے آپ ہمارے یہ پیمنٹ اکاؤنٹس کو ڈیبٹ کریں گے، اکارڈنگلی اتنی اماؤنٹس اسی دن آپ ہمارے ریسیویبل اکاؤنٹ سے، یعنی جو کلیکشن اکاؤنٹ ہے اس سے ٹرانسفر کر کے ان اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیں گے. تو آن ڈیلی بیسس پر آپ کا یہ جو پیمنٹ اکاؤنٹس ہیں 0 بیلنس دکھائیں گے، اور آپ اپنا کیش کنٹرول کر سکیں گے، کیونکہ کلیکشن اکاؤنٹ میں یو نو اٹ کہ ہاؤ مچ منی از لائنگ اوور دیئر. تو یہ ایک بیسٹ وے ہے اپنے پیبلز کو کنٹرول کرنے کا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیبلز جو ہیں ان کے بھی اگر ہم ارلی ڈسکاؤنٹ اویل کرنا چاہتے ہیں تو میک شیور کہ آپ ان کی الفابیٹیکلی فائل بنائیں جن جن کی انوائسز آ رہی ہیں، اور 2 فائل بنا لیں. ایک وہ پیبلز جن کو آپ نے ود ان ڈسکاؤنٹ پیریڈ پے کرنا ہے، اور ایک وہ پیبلز جو وداؤٹ ڈسکاؤنٹ پیریڈ پے کرنا ہے. اب یہ 2 فائل میں الفابیٹیکلی ارینج کریں انوائسز کو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جو ود ان ڈسکاؤنٹ پیریڈ پے کرنے ہیں یہ کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کرنے ہیں. آپ کی پالیسی یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہیں جو ہمیں اچھا ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں ان کو ہم ود ان ڈسکاؤنٹ پیریڈ پے کر دیں.
تو ان کی فائل کو آپ الگ کریں اور جو نارمل ڈسکاؤنٹ پیریڈ میں نارمل کریڈٹ پیریڈ میں پے کرنا ہے ان کو آپ الگ کر لیں. تو اگر تو آپ کے پاس فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ ود ان ڈسکاؤنٹ پیریڈ والی فائل میں سے پے کریں اور اکارڈنگلی آپ پے کرتے چلے جائیں. لیکن اگر کسی وجہ سے کسی پارٹی کو آپ ود ان ڈسکاؤنٹ پیریڈ پے نہیں کرتے ہیں تو اس کی انوائس اس فائل سے نکال کر دوسری فائل میں شفٹ کر لیں گے, کیونکہ کمپلشن نہیں ایز آئی سیڈ کہ جی آپ نے ضرور ڈسکاؤنٹ پیریڈ میں پے کرنا ہے. یہ تو آپ کے فنڈس کی اویلیبلٹی پر ہے کہ اگر آپ کے پاس فنڈز اویلیبل ہیں سو یو کین انجوائے دی ڈسکاؤنٹ. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ آپ پیمنٹ کے لیے بھی ایک ٹائم فریم فکس کر لیں, یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی انوائس جو ہے وہ کب ڈیو ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ آپ ہر روز ہی چیک ایشو کرتے رہیں, آپ ویک ڈیز میں ویک میں کوئی ایک ڈے فکس کر لیں کہ اس پرٹیکولر ڈے کو آپ چیک ایشو کریں گے, تاکہ لیٹ دی سپلائرس لیٹ دی پیپل whom you owe money know at what particular day you are going to get the money. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اگر ان کیس ڈیو ٹو سم ریزن a payment is due and you are unable to make payments on that date, تو before you go to that date I am suggesting کہ جی آپ اس سے پہلے اپنے سپلائر کو کانٹیکٹ کریں اور اس کو ایکسپلین کریں اپنی سچویشن اور ریکویسٹ کریں کہ جی اف یو کین گیو اس اندر فیو ڈیز سو دیٹ وی کین میک دا پیمنٹس اکارڈنگلی. اب یہ جو ہے نا پرو ایکٹیو اپروچ, اس سے آپ کے ایک تو ریلیشن بہتر ہو جائیں گے آپ کے سپلائرس کے ساتھ, اور دوسرے یہ کہ انہوں نے بھی آگے سے کہیں ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے, سپلائرس نے بھی, ان کی بھی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں, تو وہ انفارم ہو جائیں گے ان ایڈوانس اینڈ دے کین پلان دیئر ایکٹیویٹیز آلسو. تو یہ ہے طریقہ پیبلس کو مینیج کرنے کا. لیکن یہ کہ پیبل کو اگر آپ سٹریس کرنا چاہیں, کھینچنا چاہتے ہیں, تو اس کے طریقہ کار بھی ہیں. نارملی ہم پریکٹس میں جو ہے ہم سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان کو جتنا بھی ڈیلے کرے اتنا ہی بہتر ہے. تو ڈیلے کرنے کے طریقہ کار تو بہت ہیں. آئی تھنک اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں, اس لیے کہ ظاہر ہے پریکٹس میں یہ پرابلم تو ہے کہ فنڈز ہوتے نہیں ہیں اویلیبل اور ہم کریڈٹرز کو ڈیلے کرتے ہیں. تو کس طرح سے جینوئنلی ڈیلے کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, جینوئن طریقے سے اگر ڈیلے کریں گے تو دیٹ از ایکسیپٹیبل, لیکن اگر آپ بہانوں سے یا طریقے مکروں سے کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا دیکھیں, آپ کے ایک پیمنٹ آپ نے کرنی ہے لیکن اس ڈیٹ کو آپ نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ چپ کر جاتے ہیں, تو آپ کا جو سپلائر ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا کہ آپ کو اس کو پیمنٹ آنی ہے. وہ پیمنٹ نہیں آتی تو وہ چلے 1 دن ویٹ کر لے گا, 2 دن ویٹ کر لے گا, 3 دن ویٹ کر لے گا, لیکن 4تھ ڈے وہ آپ کو ضرور ریمائنڈ کروائے گا کہ جی آپ کا چیک نہیں آیا, کیا وجہ ہے, پرابلم کیا ہے. تو آپ اس کو اس وقت کہیں گے اچھا ہم تو دیکھتے ہیں کہاں پر کیا غلطی ہو گئی, کیوں نہیں ہوا ہے. اور ان سے کہا ہے کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھ سے کل پتہ کر لیں. اب کل پتہ کرنے میں شاید وہ نہ کر سکیں, یا اگر کریں تو آپ ٹیلی فون پر اویلیبل نہ ہوں, دیر از کین بی اینی پرابلم. تو آپ ڈیلے کر دیں گے اسے 1 اور 2 دن. پھر جب اس سے بات ہو ہی جاتی ہے 1 دن, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کی جو انوائس تھی وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے. اب انوائس تو آپ کے پاس ہے لیکن آپ جان بوجھ کر اسے کہہ رہے ہیں کہ انوائس ہمیں نہیں پہنچی ہے, مل نہیں رہی ہے, لیٹ اس لک فار اٹ اور دین وی کم بیک ٹو یو. اگین وہ پوچھتا ہے جی آپ کو انوائس ملی کہ نہیں ملی, تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی انوائس تو نہیں ملی, آپ اس طرح کریں اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بھیج دیں اور ساتھ ڈیلیوری چلان جو ہے اس کی کاپی بھی بھیج دیں, تاکہ ہم اس کی بیس پر بھی آپ کی پروڈکشن کو, آپ کی جو پیمنٹس کو ہے پروسیس کر سکتے ہیں. اب وہ آپ کو ڈپلیکیٹ کاپی بھیجے گا, اس میں بھی ٹائم لگ جائے گا, اور پھر جب وہ آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو واقعی آئی ہے اور ہمارے بندے نے ریسیو کی ہوئی ہے, تو لیٹ سی دی GRN. GRN کیا ہوتا ہے, گڈز ریسیو نوٹ, کیونکہ جو بھی چیز کمپنی کے انٹر ہوتی ہے اس میں اس کی GRN بنتی ہے. کیونکہ پیمنٹ کے لیے ضروری ہے ایک تو آپ کا پرچیز آرڈر ہونا چاہیے, ایک آپ کی انوائس ہونی چاہیے, ایک ڈیلیوری نوٹ ہونا چاہیے, ایک آپ کا GRN ہونا چاہیے. تو یہ سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر پیمنٹ افیکٹو ہوتی ہے, ادروائز پیمنٹ نہیں کی جا سکتی ہے. تو وہ پھر ڈیلے ہو جائے گا, تھوڑا GRN کی ویٹ کرنا پڑے گا. چلیں ڈاکومنٹس پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا پروسیس آتا ہے جی چیک رائٹنگ کا. اب چیک بھی ہر بندہ تو نہیں لکھتا ہے, ایک پرسنل انچارج ہوتا ہے جس کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ چیک لکھتا ہے. تو جب اس کے پاس جاتا ہے پیمنٹ کے لیے تو وہ کہتا ہے جی چیک بک کی جو ہے ابھی
ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے اور ہم نے ریکوزیشن بھیجی ہے, 1-2 دن لگیں گے, بینک ہمیں چیک بک دے دے گا. اب دیکھیں چیک بک میں ٹائم لگ جائے گا, 1-2 دن کے بعد چیک بک بھی آئی جاتی ہے. حالانکہ چیک بک تو پڑی ہوتی ہے, ویسے ہی بہانہ کیا ہوتا ہے کہ چیک بک بھی آ جائے گی. اب ہے کہ چیک لکھنا ہے. اب چیک لکھنے والا جو ہے وہ ایک پرٹیکولر پارٹی ہے اور وہی لکھ سکتی ہے, اور وہ اس دن پھر چھٹی پر ہوتا ہے, تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی وہ جب آئے گا چھٹی سے تو پھر ہم آپ کو چیک لکھ کر دے دیں گے. وہ آ جاتا ہے, چیک لکھا جاتا ہے. اب جب چیک لکھا گیا تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی مسٹیک کر دی جاتی ہے, اور چیک جو ہے اس کو سائن کروانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اب وہ سائن کر لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جو سگنیٹری 2 ہوتے ہیں کسی کمپنی کے, ایک اویلیبل ہے, ایک اویلیبل نہیں ہے, اور ٹائم لگ جائے گا. چلیں دونوں اویلیبل ہو جاتے ہیں, چیک سائن ہو جاتا ہے, اور آپ ایک چیک جو ہے نا پوسٹ کے ذریعے بھیج دیتے ہیں. اب وہ چیک وہاں پہنچتا ہے, لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اس چیک کو وہ بینک میں پریزنٹ کرنے کے لیے کلیئرنگ کے لیے بھیجتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ چیک میں تو ایک مسٹیک ہے, چیک واپس ہو جاتا ہے. اب وہ چیک جب واپس آتا ہے تو کسٹمر پھر جو سپلائر ہے آپ کے پاس دوبارہ آتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا. دین یو اسٹارٹ ریگریٹنگ کہ جی غلطی ہو گئی ہے, یہ ہے وہ, بہانے کرتے ہیں. پھر ہم اچھا پھر کیا کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں جی اب ہمیں اس چیک کو کینسل کر کے دوسرا بنانا پڑے گا. اب دوسرا بنانے کے لیے پھر پروسیس ہے. خیر دوسرا بھی بن جاتا ہے, اور اس دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, ابھی بھی ہم پیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چیک پراپر لکھا جاتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو ڈیٹ ہے اس میں 2013 کی بجائے 2012 لکھ دیتے ہیں. اب پھر بینک میں جائے گا, پھر واپس ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو اسٹیل چیک ہو جائے گا, 2012 کا 2013 میں تو پے نہیں ہو سکتا. تو بائی دس وے یو کین ڈیلے ایز مچ ایز یو کین, بٹ دا کوشچن از اٹ فیئر؟ اٹس ناٹ فیئر ایٹ آل. دیکھیں اگر پرابلم ہے تو آپ جینوئنلی اس کو اپروچ کریں, اور یور سپلائر اگر وہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا رکھیں, کیونکہ آپ اگر ان کو بزنس سے آؤٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول ریئیکٹ. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جی آپ تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے ان سے اسٹریٹ فارورڈ بات کریں کہ بھی دیکھیں یہ پرابلم ہے, ابھی پیمنٹ نہیں ہے, ڈیو ٹو سم ریزن ہم آپ کو لیٹر آن ایک سرٹن ڈیٹ دے دیں, اور پھر اس ڈیٹ کے لیے آپ کمٹ کریں, کہیں نہ کہیں سے پیمنٹ ارینج کر کے اس کو پیمنٹ کر دیں. کچھ سپلائرز آپ کے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ کلیئر کٹ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ ڈیلے سے پیمنٹس کریں گے تو ہم جتنے دن آپ ڈیلے کریں گے اور جو اماؤنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی اس پرٹیکولر ڈیٹ کو, اس پر ہم آپ سے انٹرسٹ بھی چارج کریں گے. تو یہ بھی ہے کہ آپ اس کو بھی خیال میں رکھیے گا کہ اگر ایسا کوئی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے تو میک شیور کہ ڈیو ڈیٹ پر پیمنٹ کر دیں, ادروائز یو ہیو اینڈ اپ ٹو پے مور. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اب میں آپ کو ایک سوال کرواتا ہوں اس میں سے کہ ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور دیکھیے گا کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے ہم نے, کیونکہ اوبیسلی ایک سرٹن اماؤنٹ جو پیبلز ہوتے ہیں اس کو تو ہم نارمل حالات میں رکھتے ہیں. مثلا 30 ڈیز کا اگر کریڈٹ کسی نے دیا ہے تو 30 دن تک تو وہ نہیں پوچھے گا آپ سے. یعنی ایک جنرل بات ہے کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ کو تو نارمل آپ کو ملتے ہی ہیں, لیکن اگر اس سے زیادہ دن آپ لینا چاہتے ہیں تو دین یو اینڈ اپ ٹو پے سرٹن انٹرسٹ آن اٹ, یا پھر اس کے لیے کوئی اور ارینجمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ ان کی پیمنٹ کی جائے ٹائملی. تو یہ کوشچن ہے, میں اس کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل کریں گے. ABC Limited meets its short-term funds requirement by stretching its accounts payable and borrowing from a finance company. یعنی وہ اپنے اکاؤنٹس کو اسٹریچ کرتے ہیں اور کچھ فنڈس جو ہے وہ فائنانس کمپنی سے بورو کرتے ہیں. At the close of June 30th, 2006, the requirement of funds included maximum 40,000 from finance company. یعنی فائنانس کمپنی آپ کو میکسیمم 40,000 شارٹ ٹرم ہے 40,000 آپ کو پرووائڈ کر دے گی, اینڈ اٹریکٹنگ اے مارک اپ آف 24% پر اینم. یہ جو فائنانس کمپنی ہوتی ہیں بینکوں کے حساب سے, بینکوں کی نسبت ان کا ریٹ آف مارک اپ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو یہ 24% پر اینم چارج کرے گی. The remaining funds requirement was met through accounts payable stretching. اب سارے کے سارے اسٹریچ کرنے ہیں یا اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو نارملی آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں ایک ٹائم. تو 30% جو پیبلز ہیں آپ کے وہ آپ کے نارمل ہیں, اتنے تو آپ مینٹین کرتے ہی ہیں, لیکن اس سے اگر ایکسٹرا آپ اسٹریچ کریں گے so that will carry a 30% interest. بات سمجھنے سوال کو کلیئر کرنے پہلے کہ دیکھیں آپ کو 40,000 تک تو فائنانس کمپنی پرووائڈ کر دے گی, اور 30% آف نارمل جو آپ کے پیبلز ہیں وہ آپ اسٹریچ کرتے ہی ہیں, اس کے اوپر کوئی چارج نہیں پڑتا ہے.
لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کو اسٹریچ کرنے پڑ جائیں گے, اس سے زیادہ ڈیلے کرنے پڑیں گے ڈیٹس پیبلس کو, تو پھر اس پر آپ کو 30% مارک اپ پے کرنا پڑے گا. اب کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک آلٹرنیٹ یہ بھی ہے کہ ون آف دی لیڈنگ انشورنس کمپنی ہیز آفرڈ فائنینسنگ آف 80,000 ایٹ دا ریٹ آف 18% پر اینم فار 5 years ٹرم. یہاں ہم نوٹ کریں, وہ جو فائنینس کمپنی ہے وہ شارٹ ٹرم پرووائڈ کر رہی ہے. یہ جو انشورنس کمپنی ہے وہ کہتی ہے ہم آپ کو 80,000 تک فائنڈ کر دیں گے, لیکن 18% پر اینم چارج کریں گے اور 5 سال کا ٹرم لون دیں گے. تو یہ ایک لانگ ٹرم ہو جائے گا, کیونکہ اماؤنٹ تو تھوڑی ہے لیکن آپ کو 5 سال کے لیے کمٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور اس پہ ریٹ آف مارک اپ جو 18% ہے. اب دیکھیں سمپلی آپ اگر جاتے ہیں فائنینس کمپنی کے پاس 24% دینا پڑتا ہے, اور جو اسٹریچڈ پیبلز ہیں اس پر آپ کو 30% دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ انشورنس کمپنی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں لمٹ یہ ہے کہ جی آپ کو 80,000 لینا پڑے گا اور اس پر آپ کو 18% پر اینم دینا پڑے گا, اور 5 سال تک کے لیے باؤنڈ ہو جائیں گے. ABC Limited, in order to determine its advantage and to avoid expensive accounts payable stretching cost, wanted to evaluate the proposal based on its requirement of funds under the following condition. اب یہاں ہے جی کہ کیا کنڈیشن ہے جس میں اس کو یہ فنڈس کی ارینجمنٹ کرنا پڑ رہی ہے. یہ 3 کنڈیشنز ہیں. بوم پیریڈ میں آپ کو جو فنڈز ریکوائرڈ ہے وہ 1,60,000 ہے. نارمل پیریڈ میں آپ کو 1,20,000 کا فنڈز ریکوائرمنٹ ہے, اور ریسیشن پیریڈ میں 90,000. یہ شارٹ ٹرم ریکوائرمنٹ ہے. یعنی 3 سینیریوز میں 3 سرکمسٹانسز میں آپ کو ڈفرینٹ فنڈس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم نے ایک شیٹ بنا کر دیکھنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہ اگر بوم ہے, نارمل ہے یا ریسیشن ہے تو ہمیں کتنے فنڈس کی ضرورت ہے, کتنے ہمیں اسٹریچ کرنے پڑ رہے ہیں, کتنے ہمیں فائنینس کمپنی سے لینے ہیں, اور جو انشورنس کمپنی دینے جا رہی ہے اس صورت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہماری کاسٹنگ کیا ہوگی. تو دیکھیں سب سے پہلے کاسٹ آف فنڈس انڈر کرنٹ کنڈیشن میں کیا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ وہی 160, 120 اینڈ 90, اور نارمل پیبل ود ان نو چارج 30% آف اٹ وچ از 48,000, 36,000, 27,000. فائنینس کمپنی سے آپ لون لے رہے ہیں 40,000 کا, تو 48 اور 40 88, 36 and 40 76, 27 and 40 67. اب بیلنس جو آپ کے پیبلس ہیں وہ آپ کے اسٹریچ ہو جائیں گے, یعنی ان کو آپ ڈیلے سے پیمنٹ کریں گے. اور اس میں دیکھیں بوم کے پیریڈ میں آپ کو 72,000 اسٹریچ کرنا پڑ رہے ہیں, اور نارمل میں 44,000 اسٹریچ کرنا پڑ رہے ہیں, اور ریسیشن میں آپ کو 23,000 اسٹریچ کرنے پڑ رہے ہیں. تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اسٹریچنگ میں اگر پڑھتے ہیں تو کتنی اماؤنٹ ہمیں اسٹریچ کرنا پڑتی ہے انڈر ڈفرینٹ سینیریوز. اگر اس کی کاسٹ ورک آؤٹ کریں, فائنینس کمپنی تو 40,000 دینا ہے اس نے آپ کو, اور اس پر 24% آپ کو چارج کرنا ہے. تو آپ ورک آؤٹ کر لیں, فائنینس کمپنی کے 40,000 پر 24% کے حساب سے 9,600, 9,600, 9,600. یعنی یہ ایک پرماننٹ ارینجمنٹ ہے فائنینس کمپنی کے ساتھ کہ جی وہ 40,000 تک کا آپ کو لون دے دیں گے فار دا ایئر. جو اسٹریچ پیبل ہیں 72,000, اس کا اگر 30% لے تو وہ 21,600, اور دوسرے کیس میں تھا 44,000, اس کا 30% بنتا ہے 13,200, اور تیسرے کیس میں یہ بنے گا 6,900. تو آپ کی کاسٹ جو بنے گی کرنٹ سچویشن میں وہ 31,200 انڈر بوم, اور نارمل میں 22,800, اور ڈپریشن میں آپ کا 16,500. اگر کاسٹ آف فنڈ فرام انشورنس کمپنی سے لیں ہم, تو دیکھیں انشورنس کمپنی سے تو آپ 80,000 لیں گے, وہ اس سے کم نہیں آپ کو دے رہی. وہ نے کہا جی 80,000 لے لیں اور 5 سال کے لے لیں, ہم آپ سے 18% چارج کریں گے. تو 1,60,000, 1,20,000 اور 90,000, اس میں سے آپ 80,000 جو ہے تینوں سینیریو میں فائنینس کمپنی سے ارینج کر رہے ہیں. اور نارمل جو آپ کی اسٹریچ ہے وہی 30% ہے وچ از 48,000, اور یہاں پر 36,000. آپ کہیں گے وہ کیسے کہ 120 کا 30% 36,000 ہی بنتا ہے, جبکہ ریسیشن کے کیس میں یہ 10,000. آپ کہیں گے 10,000 کیوں, 80,000 تو آپ کو دے دیا انشورنس کمپنی نے, تو باقی تو 10,000 ہی بچا نا. تو باقی جو 10,000 ہے وہ اس کو نارمل اسٹریچ میں چلے جائے گا, تو آپ کو نارمل جو ٹائم الاؤڈ ہے اس میں رہ جائے گا, تو اس میں اسٹریچنگ نیل ہو جائے گی. یعنی ان کیس آف انشورنس کمپنی سے اگر آپ فائنینسنگ کرواتے ہیں تو ریسیشن کے کیس میں آپ کی اسٹریچ نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو ریسیویبلس کو. اس کی کاسٹنگ دیکھیں. اب اس کی کاسٹنگ آئے گی بورنگ فرام انشورنس کمپنی ایٹ دا ریٹ آف 24%. سو 80,000 کا 24% وہی آئے گا, دیٹ از اسٹیٹ اوے. 24% نکلے گا اس کا
14,400, 14,400 and 14,400. 80,000 multiplied by 24,000. اور کاسٹ آف فائنینسنگ کمپنی آپ 40,000 تک لے سکتے ہیں، تو 32,000 جو آپ کو چاہیے ہے وہاں سے آپ لے لیں، تو اس پر آپ کو 7,680. اور دوسرے کیس میں جو آپ کو چاہیے وہ اماؤنٹ تھوڑی رہ جاتی ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گی 4,000 کی، تو 4,000 کی کاسٹ جو ہے وہ 960 بنے گی 24 کے حساب سے. اور ادر کیس میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ 80,000 وہاں سے مل گیا اور 10,000 کی اسٹریچنگ ہے. ٹوٹل کاسٹ اس کیس میں دیکھیں 22,080, 15,360, 14,400. اور سیونگ انڈر انشورنس فائنینسنگ اے اور بی کو ڈفرینس لیا 9,120, 7,440 اینڈ 2,100. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رادر دین کہ ہم ریگولرلی جائیں، ہم انشورنس کمپنی سے اپنے فنڈز کروا لیں تاکہ ہمیں بچت ہو جائے، کاسٹ سیونگ ہو جائے. تو یہ پیبلز کا جو ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سیریس ہوتا ہے. آپ اپنے کریڈیٹرز کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں. اور رہ گئی باقی اکروڈ ایکسپینسز کی یا سیلریز کی یا دوسرے اور پیبلز جو ہیں، مثلا آپ ڈیویڈنڈ جو ہے اگر ڈکلیئر کر دیا تو وہ کرنٹ لائبلٹی میں آئے گا، تو لا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 45 ڈیز میں پے ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اور پینلٹی پڑتی ہے. تو یو مسٹ بی ویری کیئرفل کہ جی ہم ڈکلیئر اسی سے کریں جب ہمارے پاس سفیشینٹ فنڈ اویلیبل ہوں. سملرلی انٹرسٹ پیبل ہیں، ٹیکسز پیبل ہیں، شارٹ ٹرم کی جو آپ کے لانگ ٹرم کی انسٹالمنٹس پیبل ہیں. یو ہیو ٹو ارینج ان ایڈوانس. آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے لیے پلان بنانا پڑے گا. اور بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو فنڈز اویلیبل ہیں آپ پہلے کیش فلو بنائیں اور اس کی بیس پر اس کی ایلوکیشن جو ہے دیکھیں کہ کہاں پر کہاں شارٹ فال ہے. اس شارٹ فال کو فل کرنے کے لیے آپ دیر اینڈ دین کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہاں ہمیں اسٹریٹ ہم جاتے ہیں کیش فلو یا کیش فنڈنگ کی بات. اب دیکھیں کیش میں بھی جیسے انوینٹری کے کیس میں تھا، کیش شارٹ فال، انوینٹری شارٹ فال ہو جاتی ہے، انوینٹری ایکسیس ہو جاتی ہے. تو جب آپ کیش میٹر بنائیں گے تو وہاں پر بھی ایک چیز سامنے آئے گی کہ کہیں پر آپ کو کیش سرپلس نظر آئے گا، کہیں پر آپ کو کیش ڈیفیسٹ نظر آئے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیش کو کتنی جلدی اپنا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں بتایا تھا اس چیپٹر کے ورکنگ کیپٹل کے بارے میں کہ ایک فلوٹ ہے، اس فلوٹ کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس بھی چیک آتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کو چیک ایشو کر کے دیتے ہیں، تو وہ جو چیک آپ کے پاس آتے ہیں تو آبویسلی رجسٹرڈ پوسٹ کے تھرو آتے ہیں، اور ان کو رجسٹرڈ پوسٹ کو ایک اسپیسیفک آدمی ہی کھول سکتا ہے، سارے نہیں کھول سکتے ہیں. پھر چیکس ہیں تو ایک رسپیکٹو آدمی کے پاس باقاعدہ ریکارڈ ہو کر جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ بینکنگ کے لیے جاتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ اس میں جو ٹائم لگ رہا ہے ہم اس کو کیسے سیو کر سکتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں. ایک جو بڑا طریقہ آپٹ ہو رہا ہے UK وغیرہ میں، US وغیرہ میں، وہ ہے لاک باکس سسٹم. یہ لاک باکس سسٹم کیا ہے کہ جی آپ پوسٹ آفس کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایک پوسٹ باکس ایلوکیٹ کیا جائے اور اس کی چابیاں جو ہیں آپ ہمیں 2 دے دیں، ایک کی بجائے 2 دیں. آپ کیا کریں گے کہ آپ اس لاک باکس کی یا اس پوسٹ باکس کی جو چابی ہے آپ اپنے بینکر کو دے دیتے ہیں اور اپنے کسٹمرز کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو بھی چیک بھیجیں ہمارے پوسٹ باکس کے تھرو بھیجیں. تو وہ کیا ہوگا کہ جو ہی چیک آئے گا آپ کے پوسٹ باکس میں چلا جائے گا. اور بینکر کو آپ نے ایڈوائز کیا ہوا ہے، بلکہ ان کے ارینجمنٹ یہ ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پر ونس اور ٹوائس پوسٹ آفس جاتے ہیں، وہاں سے وہ آپ کی ڈاک نکالتے ہیں. صرف یاد رکھیں یہ جو پوسٹ باکس لیا آپ نے، اس میں صرف اور صرف چیکس کے لیے آپ نے کھولا ہوا ہے. تو وہاں سے وہ چیک کلیکٹ کرتے ہیں اور چیک جو ہے خود ہی سے وہ پروسیس کر کے کلیئرنس میں لے جاتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹس میں کریڈٹ کر دیتے ہیں. سو دے آر ویز کہ ہاؤ ٹو گیٹ فلوٹ کو کیسے کم کیا جائے تاکہ پیسے ارلی آپ کے لیے اویلیبل ہو جائیں فار پیمنٹس. پھر ایک اور جو ایشو ہے اس میں کہ اگر سرپلس پیسہ ہی آ جاتا ہے تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر اس کو انویسٹ کرنا ہے تو یاد رکھے شارٹ ٹرم میں کرنا ہے، لانگ ٹرم میں نہیں، کیونکہ یہ ورکنگ کیپٹل کی بات ہو رہی ہے. تو شارٹ ٹرم میں انویسٹمنٹس کرنے کے لیے کئی ماڈلز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں کہ جی کتنی اماؤنٹ جو ہے ہم ایٹ اے ٹائم بینک میں ڈال سکتے ہیں، کتنی اماؤنٹ جو ہے ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا انویسٹمنٹس کو پھر ری انویسٹ کرنا، یعنی وہاں سے واپس منگانا جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے.
تو یہ جو سسٹم ہے کہ کیسے ہم اپنا کیش جو ہے انویسٹ کریں اور کتنے پیریڈ کے لیے انویسٹ کریں اور کتنی اماؤنٹ انویسٹ کریں، اور جب ہم اس کو ڈس انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کتنی اماؤنٹ ہم واپس لیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. میں سارے تو نہیں ڈسکس کرتا، صرف ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے بایومل ماڈل. یہ بایومل اس کے نام کے ساتھ ہے کہ وہ کیسے اس نے سجیسٹ کیا ہے. اب یہ اگین کوئی بھی ماڈل جو بنا ہے ہمارے فائنینس میں اس کی ازمپشنز ہیں، ان ازمپشنز کے بغیر نہیں. جیسے میں نے انوینٹری کے ماڈل میں بتایا تھا، اسی طرح یہ کیش کنورژن کے ماڈل میں بھی سرٹن ازمپشنز ہیں. تو پہلے یہ ماڈل دیکھ لیں اور پھر میں اس کی ازمپشن بھی بتا دیتا ہوں. ایک کوشچن سے شروع کرتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے کام سمجھنا. دا فالوئنگ انفارمیشن ہیز بین ایکسٹریکٹڈ فرام دا بکس آف XYZ لمیٹڈ. اینول انٹرسٹ ریٹ از 12%. فکس کاسٹ پر ٹرانزیکشن 500. یہ کاسٹ پر ٹرانزیکشن کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ بینک میں جمع کراتے ہیں، سیکیورٹی خریدتے ہیں تو 500 روپے کاسٹ پڑتے ہیں، اور اگر سیکیورٹی کو بیچتے ہیں تو بھی 500 روپے پڑتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک فکس کاسٹ پر ٹرانزیکشن ہے. ٹوٹل کیش ریکوائرمنٹ از 1.2 ملین. اب دیکھنا ہے کہ جی ہاؤ ٹو ٹارگیٹ دی آپٹیمل کیش بیلنس یوزنگ دی بایو ماڈل، کہ بایومل ماڈل میں ہمارا آپٹیمل کیش کنورژن کتنا بنتا ہے، یعنی کتنے پیسے ہم سیکیورٹی سے کیش میں کنورٹ کروائیں. اینڈ واٹ آر دی اپرچونیٹی کاسٹ آف ہولڈنگ کیش، دی ٹریڈنگ کاسٹ، ٹرانزیکشن کاسٹ اینڈ دی ٹوٹل کاسٹ. کاسٹ کی بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس ماڈل کو دیکھیں آپ. دا ماڈل سیز دی اکنامک کیش کوانٹٹی یا کیش کنورژن سائیکل کہہ لیں یا کیش کنورژن اماؤنٹ کہہ لیں، اکنامک کیش کوانٹٹی. دی ماڈل از 2. یہ 2 وہی ہے جو ایوریج کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور پھر ہے کنورژن کاسٹ، یعنی 2 ملٹیپلائڈ بائی کنورژن کاسٹ، اور پھر اس کو ڈیمانڈ فار کیش جو ہے اس سے ملٹیپلائی کریں. یعنی ابو دی لائن کیا رکھیں آپ، 2 ملٹیپلائڈ بائی کنورژن کاسٹ ملٹیپلائڈ بائی ڈیمانڈ فار کیش، اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے ان ڈیسیمل فارم جو آپ کی اپرچونیٹی کاسٹ ہے، اینڈ دیٹ از انٹرسٹ ریٹ، اور اس کا پھر روٹ لیں گے. تو روٹ لینے سے پھر آپ کی جو فگر آئے گی وہ آپ کا کیش کنورژن ہوگی کہ اتنی اماؤنٹ کو آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں. تو ہم اگر فگروں کو لیں تو دیکھیں آپ کی 2/500 ملٹیپلائڈ بائی 1.2 ملین، اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے آپ 0.12% سے، تو یہ آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. یعنی آپ ایٹ اے ٹائم 1 لاکھ روپے کنورٹ کریں گے اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھ رہے ہیں، آپ کی کاسٹ کانسٹنٹ ہے. دی ایوریج بیلنس ول بی 50,000. نمبر آف ٹرانزیکشن ول بی 12 ان اے ایئر. دیکھیے ایوریج بیلنس اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ جیسے کہا نا کہ ایوریج 2 اوپر جو آیا ہے فارمولا میں وہ 2 ایوریج کے لیے ہے. تو آپ اگر 1 لاکھ نکالتے ہیں تو 1 لاکھ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے تو 0 ہو جاتا ہے، پھر اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں، اس لیے ایوریج فگر جو ہے وہ 50,000 آئے گی. اور کیش سائیکل آپ کا بنے گا اگر 1 لاکھ کا کنورژن ہے اور 1.2 ملین کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو 10 سائیکلز بنتے ہیں. تو اس کی کاسٹنگ دیکھیں. ٹرانزیکشن کاسٹ کیا ہے کہ جی آپ نے 12 سائیکل اور 500 روپے کے حساب سے تو 6,000 بنے گا، اور اپرچونیٹی کاسٹ 50,000 کی 12% کے حساب سے بھی 6,000 بنے گی. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ انوینٹری کے ماڈل میں بھی آپ کی ہولڈنگ کاسٹ اور کیرنگ کاسٹ برابر آتی ہے، تو اس کیس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کنورژن کاسٹ اور اپرچونیٹی کاسٹ دونوں صورتوں میں برابر آئے گی. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو بنتی ہے وہ 12,000 بنتی ہے، 6,000 پلس 6,000. اب اس کو ذرا اور ایک طریقے سے دیکھیں. واٹ وڈ بی دی ٹوٹل اینول کیش ریکوائرمنٹ اف دی ٹارگیٹ کیش بیلنس از 75,000. یہ ریورس کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں 1 لاکھ سے کم کر کے اس کو 75,000 پر لے آئیں تو پھر آپ کی کاسٹ کیا بنے گی. اب سمپل ہے، دیکھیں کہ نمبر آف سائیکلز کتنے بنیں گے. 1.2 ملین کو 75 سے ڈیوائڈ کریں گے آپ، اور پھر وہ 9 بنتے ہیں. ایوریج کیش بیلنس جو ہے وہ آپ کا 37,500، اور اس کی اپرچونیٹی کاسٹ جو ہے 12% کے حساب سے 4,500. اور نمبر آف ٹرانزیکشنز کتنی بنے گی اس میں کہ نمبر آف ٹرانزیکشن جو ہیں وہ 9 بنے گی، 4,500، اور 75 کو 9 سے ضرب دیں گے تو 6,700. ٹوٹل اینوئل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 6,75,000 بن جائے گی. اب آپ دیکھیں اس کی اکنامک آرڈر، اس کو ذرا اور ایک طریقے سے دیکھ لیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں کتنی سیونگز کتنا ہمیں اس میں ایڈوانٹیج ملتا ہے. کیونکہ ضروری ہے کہ آپ سارے کا سارا نہ انویسٹ کر دیں، یہ بھی دیکھیں کہ انویسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ واپس بھی لینا ہے. تو یہ ایک سمپل وے ہے کہ کس طرح سے ہم
اپنے اس ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں. میں ایک اور چھوٹا سا السٹریشن اسے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی جو کاسٹ ہے وہ فرض کر لیں 30 روپے پر ٹرانزیکشن ہے اور ریکوائرمنٹ آپ کی 1.5 ملین ہے اور اپرچونٹی کاسٹ آپ کی 0.08% ہے, تو یہاں سے جب اس کا روٹ نکالیں گے آپ تو آپ کا نمبر آتا ہے 33,541. اب 33,441 سے اگر سائیکل نکالنا چاہیں تو آپ کے 45 سائیکلز راؤنڈ میں نے کر دیا فگر وہ بنتے ہیں. ایوریج کیش بیلنس جو ہے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرے 33,541 کو تو یہ آپ کی 16,770 آتی ہے اور اس کی کاسٹ آپ نکال لیں 8% کے حساب سے اور آپ کے سائیکل 40 اور 30 سے ملٹیپلائی تو اگین یہ فگر آلموسٹ سملر آتی ہے 1350 1342. یہ جو ڈفرینس ہے تھوڑا سا یہ ڈیو ٹو راؤنڈنگ آف ہے. تو ہم کاسٹ کی کیلکولیشن کی بیس پر دیکھتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ ہم نے کیش سرپلس ہے تو اس کو ہم نے کیسے انویسٹ کرنا ہے اور کیسے پھر اس کو ڈس انویسٹ کرنا ہے, اس کی کاسٹ کیا پڑتی ہے. اب اس میں جو کیش بجٹ کا سوال ہے یا کیش بجٹنگ یا کیش کنٹرول کا سوال ہے اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے جو ایک ایشو ہے وہ ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی بات. یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کیا ہے, کیسے بنائی جاتی ہے, اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں. یہ اصل میں شروع میں تو انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ ہی ہوتی تھی, پھر ود ٹائم ایک فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ بننا شروع ہوئی, پھر ایک سورس اینڈ اپلیکیشن آف فنڈ اسٹیٹمنٹ بننا شروع ہوئی اور آج جو سینیریو ہے اس میں آپ کو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو بنانا پڑتی ہے. اس پر ہماری اکاؤنٹس میں اسٹینڈرڈز ہیں کہ جی کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیسے بنے گی, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی. میں اس ڈیٹیل میں بہت نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کہیں نہ کہیں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی. یہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام جو کیش فلو اسٹیٹمنٹ بن رہی ہیں وہ انڈائریکٹ میتھڈ سے بن رہی ہیں اور ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ سے آپ بنائیں. اب فرق کیا ہے دونوں میں, ڈائریکٹ میتھڈ اور انڈائریکٹ میتھڈ میں, یہ میں آپ کو السٹریشن کے تھرو ہی سمجھاؤں گا. لیکن پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کیوں ہوئی. دیکھیں جو آپ کا پروفٹ اینڈ لاس ہے وہ اس میں بہت ساری فگر وہ ہیں جو ایسٹیمیٹڈ ہیں اور اس میں خاص طور پر اگر آپ ڈیپریسیشن کو یا امورٹائزیشن کو دیکھیں اس میں تو کیش انوالو ہی نہیں ہوتا. تو اٹ ہیپنس کہ جو آپ کا پروفٹ ہے, فرض کریں آپ کے پروفٹ میں فگر نظر آ رہی ہے 1 ملین کی, جب آپ اپنے کیش کو دیکھ رہے ہیں, کیش ان ہینڈ کو دیکھ رہے ہیں, وہاں بجائے 1 ملین کے بلکہ 5 لاکھ کا ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. تو پڑھنے والے پریشان ہوتے ہیں, ریڈر جو ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی اگر کمپنی پروفٹ بنا رہی ہے تو اس میں کیش تو نظر نہیں آ رہا, یہ تو ڈیفیسٹ اوور ڈرافٹ کیوں ہے. یہ بڑا سیریس ہے کہ اگر آپ پروفٹ بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس حساب سے فنڈز بھی ہونے چاہیے. بلکہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ون ٹائم کہ جی آپ کوالٹی آف انکم کو دیکھیں رادر دین دی کوانٹٹی آف انکم کو دیکھیں. کوالٹی انکم کیا ہے کہ آپ کی انکم جو ہے یعنی نیٹ انکم جو ہے دیٹ مسٹ بی سپورٹڈ بائی دی کیش فلو. اگر وہ کیش فلو سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو آئی تھنک سم تھنگ رانگ سم ویئر. دیکھیں آپ سیلز بڑھاتے جائیں تو آپ کا پروفٹ تو بڑھتا چلا جائے گا یقیناً, لیکن اگر وہ سیلز آپ کے ریسیوبل میں کنورٹ ہو رہی ہے اور وہاں سے پیسے نہیں آ رہے ہیں تو آئی تھنک دیر از نو پوائنٹ کہ جی آپ سیلز کو بڑھاتے چلے جائیں اور آپ ریسیوبل میں پھنستے چلے جائیں, انوینٹری میں پھنستے چلے جائیں تو کیش فلو تو پھر پرابلم ہو جائے گی کیونکہ الٹیمیٹلی فنڈنگ کروا رہے ہیں آپ ریسیوبل کی بھی, انوینٹری کی بھی, اور سپلائر کی پیمنٹ بھی کرنی ہے. اگر پیمنٹ نہیں آ رہی ہے, کیش فلو کی پرابلم آ رہی ہے, دین یو ول ہیو اے پرابلمس. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کی پوزیشنز کیا ہے. کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں 3 ایکٹیویٹیز یعنی پوری بزنس کو ہم 3 ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. یہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں جو فگرز آئیں گی وہ ساری کی ساری انکم اسٹیٹمنٹ اور ورکنگ کیپٹل سے آئیں گی. یعنی دیکھیں نا انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ میں دو ہی مین اسٹیٹمنٹ ہے, تیسری اس سے دونوں سے تیسری بن رہی ہے. تو انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ. تو بیلنس شیٹ سے ہم کرنٹ ایسیٹس اور کرنٹ لائبلٹیز اور انکم اسٹیٹمنٹ پوری, اس سے ہم آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں. وہاں سے دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے ہمیں کیش فلو میں کیا انفلو زیادہ ہوا کہ آؤٹ فلو زیادہ ہوا. دوسرے نمبر پر ہماری انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں. یہ ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں, نان کرنٹ ایسیٹس میں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کو بیچ کر ہم جو پیسے لے رہے ہیں اس کو ہم دکھاتے ہیں. تیسری ایکٹیویٹی ہے اس میں فائنینسنگ ایکٹیویٹیز, جس میں آپ شیئر بھی ایشو کرتے ہیں, لون بھی لیتے ہیں, ان کی ری پیمنٹ بھی کرتے ہیں, ڈیویڈنڈ بھی پے کرتے ہیں. یہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز ہے.
اب یہ تین ایکٹیویٹی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. اگر کوئی بزنس میں ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں کیش فلو انوالو نہیں ہوتا اور ایکٹیویٹی سگنیفیکنٹ ہے تو اس کو کہاں شو کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں اگر وہ سگنیفیکنٹ ہے اور کیش فلو انوالو نہیں ہوا، مثال کے طور پر آپ نے ایک پلانٹ خریدا 2 ملین کا اور اس پلانٹ کی پیمنٹ کرنے کی بجائے آپ نے اس کے اگینسٹ ایک نوٹ پیبل سائن کر کے دے دیا، تو دیکھیے بیلنس شیٹ آپ کی کیا دکھائے گی کہ پلانٹ میں انکریز آئی ہے 2 ملین کی اور دوسری سائڈ پر آپ کی نان کرنٹ لائبلٹی میں انکریز آئی ہے 2 ملین کی، لیکن کمپنی میں نہ تو کیش آیا کیونکہ نوٹ پیبل سائن کیا تو اس میں پیسے آنے چاہیے تھے، لیکن پیسے نہیں آئے، اور دوسری سائڈ پر ایسٹ آیا تو اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہوئی. تو ایسی سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی جس میں کیش انوالو نہیں ہوا لیکن وہ سگنیفیکنٹ ہے فرام انویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے، فرام فائنینسنگ پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کو نوٹس میں دکھانا پڑتا ہے، ان کا کیش فلو کے نوٹس میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے. سملرلی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کنورٹیبل بانڈز وغیرہ ایشو کیے ہوئے ہیں، کنورٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ بانڈز کی جگہ بانڈ ہولڈرز کو شیئرز دے دیتے ہیں، تو ایک طرف تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بانڈز نکل جائیں گے بیلنس شیٹ سے، لیکن دوسری سائڈ پر آپ کا شیئر کیپٹل بڑھ جائے گا. اب یہ جو شیئر کیپٹل بڑھا ہے اس سے آپ نے شیئر ایشو تو نہیں کیے، پیسے تو آپ کے پاس نہیں آئے، آپ نے سمپلی بانڈز کو کنورٹ کر دیا شیئر میں، تو بانڈ کی ری پیمنٹ نظر آ رہی ہے بیلنس شیٹ میں اور شیئر کیپٹل میں انکریز آ رہی تو انفلو نظر آ رہا ہے، اینڈ پریکٹیکلی ایسا ہوا نہیں ہے. تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بھی آپ الگ سے دکھائیں گے کہ یہ ایک ایسی فائنینسنگ ایکٹیویٹی جس میں کنورژن ہوئی ہے اور ایز سچ کیش انفلو آؤٹ فلو نہیں ہوا ہے. تو یہ تین ایکٹیویٹی کو پہلے ڈیفائن کرنا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ اور انڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے. ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ میں بنائیں یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ، لیکن جنرلی یہ ڈائریکٹ میتھڈ میں نہیں بنائی جا رہی، انڈائریکٹ میتھڈ میں بنائی جا رہی ہے. اور اس کی بیسک ریزن میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ جو ہم انکم اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا جو بیلنس شیٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے مینیج کیا ہوتا ہے، اور مینیج کرتے وقت ہمیں کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہیئر اینڈ دیئر کرنی پڑتی ہے، جس سے ڈائریکٹ میتھڈ میں یعنی کیش ڈائریکٹ میتھڈ میں پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے کہ جی آپ اسٹریٹ وے بتائیں کہ کلیکشن فرام ریسیویبل، کلیکشن فرام سیلز، کلیکشن فرام انٹرسٹ انکم، کلیکشن فرام رینٹل انکم، جہاں سے کلیکشن ہوئی ہے اس کا سورس بتائیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہوتا انڈائریکٹ میتھڈ میں. اور سملرلی پیمنٹ کے لیے آپ نے سپلائرس کو کیا پے کیا، آپ نے ایکسپینسز کیا پے کیا، آپ نے انکم ٹیکس کیا پے کیا، آپ نے ٹیکس کیا پے کیا، یہ ساری ڈائریکٹ فگریں بتانی پڑتی ہیں ڈائریکٹ میتھڈ میں، جبکہ یہ انڈائریکٹ میتھڈ میں اس طرح سے نہیں ہے. انڈائریکٹ میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، پروفٹ سے شروع کرتے ہیں اور پروفٹ میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے آتے ہیں کہ جی اس میں جو نان کیش ایکسپینس ہیں ان کو ایڈ بیک کر دیتے ہیں اور جو کیش ایکسپینسز ہیں ان کو ہم اس میں دکھاتے ہیں. یعنی نوٹ کر لیں پھر کہ انکم اسٹیٹمنٹ سے شروع کریں گے اور اس میں سے لیں گے ہم پروفٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. یہ پروفٹ بیفور انٹرسٹ ٹیکس اس لیے لینا پڑتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹیکس پیڈ ڈیورنگ دا ایئر اینڈ دا انٹرسٹ پیڈ ڈیورنگ دا ایئر اس سیپریٹلی دکھانا پڑیں گے. تو پہلے ہم پروفٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ نے جو پروفٹ میں نان کیش ایکٹیویٹیز انوالو کی ہیں، ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، پروویژن ڈالی ہیں، ان کو ریورس کریں. پھر ورکنگ کیپٹل میں آئیں. ورکنگ کیپٹل میں کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز ہیں اور ان میں میجر آئٹم تو دو ہی بنتی ہیں، ایک آپ کے انوینٹری کی اور ایک ریسیویبلس کی. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، ایک جنرل رول ہے کہ، اور یہ جنرل رول ہی کو ہم فالو کر رہے ہیں، کہ اگر کوئی ایسٹس بڑھ رہے ہیں تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ خریدے گئے ہیں اور خریدنے کے بعد ان کی پیمنٹ بھی کی گئی ہے. ویری سمپل تھنگ کہ اگر ایسٹس بڑھ رہے ہیں، میں کرنٹ ایسٹس کی بات کر رہا ہوں ابھی، اگر کرنٹ ایسٹس بڑھ رہے ہیں تو ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے خریدے ہیں اور اس کی پیمنٹ کی ہے. اگر وہ کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کو ہم نے بیچا ہے اور اس سے ہمیں پیسے واپس آ رہے ہیں. سمپلی انکریز ان کرنٹ ایسٹس مین یا انکریز ان ایسٹس مینز آؤٹ فلو آف کیش اینڈ ڈیکریز ان ایسٹس مینز ان فلو آف کیش. اس کے ریورس میں جائیں، لائبلٹی کے کیس میں کیا ہوگا، انکریز ان لائبلٹی مینز ان فلو آف کیش اینڈ ڈیکریز ان لائبلٹی مینز آؤٹ فلو آف کیش. میں آپ کو ایک اور سمپل ایگزامپل سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. دیکھیں فرسٹ ایئر میں آپ کے ریسیویبل تھے 10,000، سیکنڈ ایئر میں وہ رہ گئے 8,000،
تو بھی 2000 کم کیوں ہو گئے کہ آپ نے کلیکٹ کر لیے. بات سمجھ میں آئی نا کہ اگر یہ کم ہو رہا ہے آپ کے ایسٹس تو آپ کو پیسے آ رہے ہیں. لائبلٹی سائڈ پر آئیں, آپ کے کریڈیٹر سے فرض کریں 5000, اب وہ رہ گئے 3000. کیوں کہ آپ نے 2000 کی پیمنٹ کر دی. تو اگر آپ کے ایسٹس کم ہو رہے ہیں تو انفلو ہے, اور اگر آپ کی لائبلٹی کم ہو رہی ہیں, آپ کی یعنی ایسٹس کم ہو رہے ہیں تو انفلو ہے, اور لائبلٹی کم ہو رہی ہے تو آؤٹ فلو ہے. ریورس ریلیشن شپ ہے آپس میں. تو ہم کرنٹ ایسٹس میں جو بھی آئٹم پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم انفلو آؤٹ فلو اس طرح سے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. تو انکم اسٹیٹمنٹ اور کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز جو بیلنس شیٹ میں آ رہی ہیں ان سے ہم کیش فلو فرام آپریشن ورک آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھیں کچھ ایسٹس آپ بائی کر رہے ہیں اور ان کے اگر پیمنٹ کر رہے ہیں, یاد رکھیں جو پیمنٹ کریں گے وہ آؤٹ فلو ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ ایک ایسٹ خرید کر لا رہے ہیں, کچھ پیمنٹ آپ کر رہا ہے, کچھ باقی کو پینڈنگ کر دیا, تو جو پیمنٹ کی اس پیریڈ میں وہ آپ کا آؤٹ فلو ہے. جو پیمنٹ نہیں کی وہ آؤٹ فلو میں نہیں آئے گا. حالانکہ ایسٹ آ گیا آپ کے پاس, لیکن ایک طرف لائبلٹی بھی آ گئی ہوگی اس کی, تو اس لائبلٹی میں انکریز تو آئی ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ انفلو نہیں بنے گا. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اسی طرح اگر آپ کوئی ایسٹ بیچ رہے ہیں, اس ایسٹ کو بیچنے میں جو پیسے آپ کو ملیں گے اس کی ویلیو کیا تھی, گین ہوا لاس ہوا, اس میں نہیں پڑھنا ابھی. آپ نے سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ کتنے پیسے ہمیں مل رہے ہیں, اور جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کا انفلو بنے گا. رہ گئی بات اس کا انفلو, اس میں جو گین یا لاس ہوتا ہے وہ ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لے کے جاتے ہیں, تو اس کی ایڈجسٹمنٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہی واپس کرنا پڑے گی اور نیچے کہیں نہیں جائے گی. سملرلی اگر آپ نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آؤٹ فلو ہوگا, اور اگر اس کو ڈس انویسٹ کر دیتے ہیں یعنی بیچ دیتے ہیں تو آپ کا انفلو بنے گا. اس میں بھی گین اور لاس ہو سکتا ہے, اور یہ گین اور لاس ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں اوپر ہی, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں نہیں. اسی طرح انٹرسٹ ریسیوڈ ہے یا انٹرسٹ ڈویڈنڈ ریسیوڈ ہے, اس کو بھی ہم اوپر ہی رکھ لیتے ہیں. حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے کہ انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں لیا جائے اس کو, لیکن جنرلی اس کو بھی ہم, کیونکہ وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں آتے ہیں نا, اس لیے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے آئٹمس کو اوپر ہی آپریٹنگ میں ہم رکھ لیتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی چینج آ رہی ہے, اگر تو آپ واقعی گڈ ول خرید رہے ہیں, کسی کا ایک بزنس خریدا اور اس کی گڈ ول پے کی ہے تو آپ کا آؤٹ فلو بنے گا. لیکن اگر ویسے آپ کی گڈ ول ڈیکریز ہو رہی تو وہ امورٹائزیشن ہے بیسیکلی, تو اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. اب تیسری ایکٹیویٹیز میں جب آپ آتے ہیں وہ ہے آپ کی فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. تو یوزلی فائنینسنگ ایکٹیویٹیز زیادہ مشکل نہیں ہوتی. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنے اگر نئے شیئر ایشو کیے ہیں, تو یاد رکھیں جتنے میں ایشو کیے, پار ویلیو 10 روپے ہو, آپ ایشو کر رہے ہیں 15 پہ, تو آپ کو 15 روپے انفلو دکھانا پڑے گا. یا پار ویلیو 10 روپے اور آپ 9 پر ایشو کر رہے ہیں تو آپ کو 9 روپے ہی دکھانا پڑے گا. یعنی پار ویلیو کے ساتھ کنسرن نہیں ہے, کنسرن ہے ہاؤ مچ منی یو آر ریسیونگ, وہ آپ کو دکھانا پڑے گا. اچھا, اسی طرح اگر آپ لون لینے جاتے ہیں بینک سے تو جو پیسے آئیں گے آپ کے پاس لون کی شکل میں وہ آپ کا انفلو بنے گا. اس طرح سے پیمنٹس کی جہاں تک بات ہے, آپ ری پیمنٹ آف لون کرتے ہیں تو وہ آپ کی آؤٹ فلو ہے. اس طرح آپ جو ڈویڈنڈ پے کرتے ہیں وہ بھی آپ کا آؤٹ فلو ہے. اب اس ڈویڈنڈ کے بارے میں لوگوں کی اوپینین یہ بھی ہے کہ جی اس کو کیوں نہیں آپ آپریٹنگ کا حصہ بناتے. تو میری رائے تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ شیئر ہولڈرس کی جو اماؤنٹ ہے, شیئر ہولڈرس کا پورشن, یہ فائنینسنگ میں ہی آنا چاہیے, اوپر کی بجائے یہیں رکھیں آپ ڈویڈنڈ پیبل کو. اچھا, اب یہ تینوں ایکٹیویٹیز میں آپ بیلنسنگ کریں گے کہ آپریشن سے نیٹ انفلو ہوا یا نیٹ آؤٹ فلو ہوا. سملرلی انویسٹنگ سے دیکھنا ہے کہ انفلو ہوا یا آؤٹ فلو ہوا, اور سیم کیس ہوگا فائنینسنگ میں کہ انفلو ہوا اور آؤٹ فلو ہوا. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, میں نے اس میں کیش کا ذکر ابھی نہیں کیا کہ کیش جو بینک میں ہے یا کیش جو ان ہینڈ ہے اس کا کیا کرنا ہے, یا بینک اوور ڈرافٹ ہے تو اس کا کیا کرنا ہے. دیکھیں شارٹ ٹرم بورنگ ہے تو بورنگ تو بھائی فائنینسنگ میں ہی آئے گی, لیکن اوور ڈرافٹ کی جہاں تک بات ہے اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس. یہ کیش اور کیش ایکویلنٹ کی ڈیفینیشن کو یاد رکھیں کہ اس میں کیش ان ہینڈ تو نارمل کیش ہے جو آپ کرنسی کی شکل میں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, بینک بیلنس وہ بھی آپ کا نارمل کیش ہے. لیکن جو کیش ایکویلنٹ میں چیزیں آتی ہیں وہ آپ کی وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں جو ود ان 90 days آپ کیش میں کنورٹ کروا سکتے ہیں, اور ود سرٹنٹی اس میں آپ کو لاسز بھی نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کو وہ پیسے جو ہیں ود ان 90 days آ جائیں گے.
تو اس کو ہم اوپر نہیں رکھتے بلکہ کیش اور کیش ایکویولنٹ میں رکھتے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نیٹ کیش انفلو فرام آل دیز 3 ایکٹیویٹیز, نیٹ انفلو آؤٹ فلو فار دا ایئر نکالتے ہیں. اب یہ جو نیٹ آئے گا تینوں ایکٹیویٹی کا, اس میں اگر ہم اوپننگ کیش اینڈ کیش ایکویولنٹ کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں, پلس مائنس کرتے ہیں, تو آپ کے پاس جو بیلنس بچے گا وہ آپ کا میچ کرنا چاہیے, ریکنسائل کرنا چاہیے جو بیلنس شیٹ میں آپ کا کلوزنگ بیلنس ہے کیش اور کیش ایکویولنٹ کا. اور اگر یہ بیلنس نہیں ہوتا تو اٹ مین سم تھنگ رانگ سم ویئر. یہ بیلنس ہونا ہی چاہیے. بھائی سیدھی سی بات ہے, آپ کے پاس آج 10 روپے ہیں, 100 روپے آپ کو آیا, 110 ہو گئے, اس میں سے 90 خرچ کر دیے تو 20 بچنے چاہیے. تو یہ سمپل کیلکولیشن ہے. تو اس لیے اس میں کیلکولیشن تھوڑی سی سم ٹائم مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل ٹیکس پیڈ کی کیلکولیشن کیسے کریں, کیونکہ ٹیکس سم ٹائم ایڈوانس میں پے کر دیتے ہیں, سم ٹائم پے ہی نہیں کرتے ہیں. پھر ایک ڈیفر ٹیکس کا ایشو بھی آتا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں اس میں. تو ہم دیکھتے ہیں 2-3 سوال کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو مینیج کریں گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے آپریشن سے اتنے فنڈز پازیٹیولی جنریٹ ہونے چاہیے. ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا نیٹ کیش فلو فرام آپریشن نیٹ کیش فلو آنا چاہیے, ان فلو آنا چاہیے, آؤٹ فلو نہیں آنا چاہیے. اگر آؤٹ فلو آ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جی آپ اپنا آپریشن کو میٹ نہیں کر پا رہے اپنے کرنٹ ریسورسز سے, آپ کو اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑ رہا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایسٹس بیچ کر اپنی سیلریز پے کریں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ الاؤ ہی نہیں ہے بیسیکلی کہ جی آپ اس طرح سے کریں کہ جی آپ اپنے ایسٹس بیچیں اور شارٹ ٹرم کی پیمنٹس کریں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو کم کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور زیادہ نیٹ کیش فلو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی جو انسٹالمنٹس ڈیو ہیں, فرض کریں کسی لانگ ٹرم لون کی یا لیزنگ وغیرہ کی, دے شوڈ آلسو بی میٹ آؤٹ آف دی آپریٹنگ کیش فلو. تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کمپنی کا نیٹ کیش ان فلو فرام آپریشن ہے وہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کا دیکھیں نا, انویسٹمنٹس ایکٹیویٹیز میں تو آؤٹ فلو ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے کوئی مشین خرید لی ہے تو اس میں آؤٹ فلو ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے فنڈنگ بھی لانگ ٹرم سے ہی کروائیں. آپ پارٹلی تو ٹھیک ہے آپریشن سے کروا لیں, لیکن 100% آپ آپریشن سے پیسہ نکال کر لانگ ٹرم میں ڈال دیں گے تو پھر آپریشن کیسے چلے گا. تو یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے. بلکہ ایک ٹائم UK کی پارلیمنٹ میں یہ کیس آیا تھا کہ ایک جو منسٹر تھا اس نے کہا جی کہ انکم اسٹیٹمنٹ تو بوکس ہوتی ہے, اس کو تو بنانا نہیں چاہیے, صرف کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہی بنانی چاہیے. یہ بہت پرانی بات ہے. تو یہ اس کی بات تو نہیں مانی گئی کہ انکم اسٹیٹمنٹ نہ بنائیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, انکم اسٹیٹمنٹ نہ بھی بنے گی اور ساتھ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی لازمی بنے گی. اب یہ کمپنی آرڈیننس کا حصہ ہے اور اس کے بغیر آپ نہیں, بلکہ اب تو 4 اسٹیٹمنٹ بنانی پڑ رہی ہیں, جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا آپ کو کہ کیش فلو نمبر 3 ہے اور چینج ان ایکویٹی اسٹیٹمنٹ نمبر 4 ہے, اور 5th بھی میں نے آپ کو بتائی تھی ویلیو ایڈڈ اسٹیٹمنٹ. تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے اوور رائڈ کر رہی ہے آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ کو. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ بنتی کیسے ہے. پہلے میں آپ کو ایک سمپل کیلکولیشن سمجھاتا ہوں, سمپل کوشچن سمجھاتا ہوں کہ ہاؤ دی کیش فلو از پریپیئرڈ انڈر انڈائریکٹ میتھڈ. جیسے میں نے کہا کہ ڈائریکٹ میتھڈ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اس کو ہم نمبر 2 پہ رکھیں گے. پہلے انڈائریکٹ میتھڈ سے کر کے دیکھتے ہیں. لیٹس گو انٹو این illustration. دیر از اے کمپنی. اس میں دیکھیں 2 بیلنس شیٹس ہیں, ایک پچھلے سال کی اور ایک کرنٹ ایئر کی. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ انکم اسٹیٹمنٹ الگ سے نہیں بتائی گئی, اس کا نیٹ رزلٹ اس میں دیا گیا ہے. ویسے تو انکم اسٹیٹمنٹ کا پورشن بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن نیٹ انکم کا اس میں انکم اسٹیٹمنٹ کا پورشن نہیں ہے. 2 بیلنس شیٹس ہیں. میں بیلنس شیٹ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. کیش کی فگرز ہیں, پچھلے سال 57,000 تھی, اس دفعہ رہ گئی 40,000. سو اپرینٹلی کیا ہوا کہ آپ کا کیش تو 17,000 سے کم ہو گیا. سملرلی جو آپ کی انوینٹری ہے وہ آپ کی 64,000 سے 77,000 ہو گئی. اسی طرح ریسیویبلس کی فگرز ہیں, اس طرح پری پیڈ ایکسپینسز کی فگر ہیں, لینڈ ہے, اکوپمنٹ ہے, ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن آن اکوپمنٹ, اور بلڈنگ ہے اس کی ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن. یعنی پوری بیلنس شیٹ بنی ہوئی ہے کمپیریٹیو پچھلے سال کی اور کرنٹ ایئر کی. اب یہاں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی کہ پہلے ہم کرنٹ ایئر کو رکھتے ہیں اور لاسٹ ایئر کو بعد میں رکھتے ہیں. یعنی لیفٹ ہینڈ پر ہم کرنٹ ایئر رکھتے ہیں, رائٹ ہینڈ پر ہم پریویس ایئر کو رکھتے ہیں. لیکن اگر غلطی سے پہلے آپ لکھ لیں تو بھی انکم وہ بن تو جائے گی, لیکن تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی. اس کی جو دوسری سائڈ ہے, اس کی اکاؤنٹس پیبل ہیں, بانڈس پیبل ہیں, کامن اسٹاکس یعنی آرڈنری شیئرز ہیں, اور ریٹینڈ ارننگس ہیں.
اب یہ جو ریٹین ارننگ ہے یہ وہ پروفٹ ہے جو کمپنی نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہے, ہولڈ کیا ہوا ہے. اب سوال میں جو ریکوائرمنٹ سے جو ایڈیشنل انفارمیشن دی گئی, کیونکہ انکم اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس لیے ایڈیشنل انفارمیشن کی ضرورت ہے. اب وہ کیا ہے, آپریٹنگ ایکسپینس انکلوڈس ڈیپریسیشن ایکسپینس آف 70,000 اینڈ چارج فار پری پیڈ ایکسپینس آف 4,400. اب یہ جو آپ کی ڈیپریسیشن ہے یہ پروفٹ میں ہمیں ایڈ بیک کرنا پڑ جائے گی کیونکہ یہ کیش ایکسپینس نہیں ہے. لینڈ آپ نے بیچ دی کاسٹ ٹو کاسٹ, اس میں گین اور لاس نہیں ہوا. کیش ڈیویڈنڈ آپ نے پے کیا, یہ بھی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ جی پروفٹ میں سے اتنا کیش ڈیویڈنڈ پے ہو گیا تو یہ آؤٹ فلو بن جائے گا. اکوپمنٹ واز پرچیز فار 65,000 کیش. ان ایڈیشن equivalent costing of 40,000 with a book value of 13,000 was sold for 15,000. جو 15,000 میں بیچا ہے یہ آپ کا انفلو بنے گا, اور جو خریدا ہے 65,000 کا ہے وہ آپ کا آؤٹ فلو بنے گا. بانڈز ور کنورٹیڈ. اب یہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ کنورٹ کیے گئے ہیں بانڈس, یعنی ان میں آپ نے یعنی بانڈ کو ری پے نہیں کیا بلکہ کنورٹ کر دیا شیئرس میں, تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. اب اس کی دیکھیں کیلکولیشن آسان ہے. نیٹ انکم جو آپ کی ہے دی گئی ہے وہ 26,890 ہے, اس میں ڈیپریسیشن ایڈ کریں, اور جو آپ نے اکوپمنٹ بیچا ہے اس پر جو گین ہوا جو انکم میں شامل ہے اس کو مائنس کر دیں, کیونکہ میں نے کلیئر بتایا تھا کہ جتنے میں بیچا وہ آپ کا انفلو بنے گا. اچھا, اس کے بعد جو پری پیڈ ایکسپینسز میں آپ نے دیکھا انکریز یا ڈیکریز ہوئی ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کریں گے اگین آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں. ریسیویبل میں انکریز ہے, آؤٹ فلو ہے. انوینٹری میں ڈیکریز ہے, انفلو ہے. اکاؤنٹس پیبل میں ڈیکریز ہے, وہ بھی آؤٹ فلو ہے. اس طرح سے آپ کا جو آپریشن ہے اس سے 82,290 کا نیٹ کیش انفلو ہوا, یعنی آپریشن میں آپ نے اتنا بچا لیا. جہاں تک انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہے اس میں سیل آف لینڈ ہے, پرچیز آف اکوپمنٹ ہے اور سیل آف اکوپمنٹ ہے, تو اس طرح سے آپ کو نیٹ جو ہے 25,000 کا آؤٹ فلو بنتا ہے. جبکہ کیش فائنینسنگ ایکٹیویٹی میں آپ نے ڈیویڈنڈ پے کیا ہے صرف وچ از 79,290 کا, اور اس طرح سے آپ کا نیٹ کیش آؤٹ فلو فار دا ایئر 17,000. اور آپ کو یاد ہے کہ کیش فلو اس کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو اوپننگ بیلنس تھا 57,000 تھا, اور اس سال آپ کو نیٹ کیش آؤٹ فلو ہوا 17,000 کا, تو آپ کے پاس بیلنس بچ گیا 40,000 کا, اور یہی بیلنس 40,000 آپ کی بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہے. اس سال کی بیلنس شیٹ جو ہے کرنٹ ایئر کی جو بیلنس شیٹ ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ جو کنورژن ہوئی ہے اس کو آپ نے مینشن تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں, یعنی نوٹس میں بتانا پڑے گا کہ ہم نے بانڈس کو کنورٹ کیا ہے شیئر میں, اینڈ دیٹس وائی دی شیئر ہیو انکریز اینڈ بانڈس ہیو ڈیکریزڈ. تو دیٹ از ہاؤ دی کیش فلو اسٹیٹمنٹ از پریپیئرڈ, اور یہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں, کیونکہ یہ تو بالکل ایک چھوٹی سی ایگزامپل تھی اور میں نے اس سے زیادہ ورکنگ کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی, لیکن آنے والے سیشن میں ورکنگ بھی ہوگی, اور کیسے فگریں ڈرائیو کی جاتی ہیں ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے, لیکن اسٹل ریکوائرمنٹ ہے کہ یو مسٹ نو ہاؤ ٹو پریپیئر دی کیش فلو اسٹیٹمنٹ. یہ میجر پارٹ ہوتا ہے کسی بھی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.